مجھے 3-4 دن ہو گئے تھے اس مسجد میں جاتے ہوئے، اور وہاں کے کچھ لوگوں سے میری اسلام دعا بھی شروع ہو چکی تھی۔ کوئی 60-70 سال کے بزرگ آتے اور جھاڑو مارنے لگتے، مسجد کے لان میں پڑے ہوئے پتے اور دوسرے کان اٹھا کر صفائی کرتے اور چلے جاتے۔ ایسے ہی 60-70 سالہ بزرگ پر شک پڑتا کہ وہ واش روم صاف کر کے چلے جاتے ہیں۔ کوئی 2-1 اور لوگ بھی مسجد کی خدمت کرنے آتے تھے۔ یہ سب مجھے ایسے ہی محسوس ہونے لگا تھا، میری کوئی خاص مرضی نہیں تھی، یہ سب دیکھنے اور سمجھنے کی۔ بہرحال ایک بزرگ اور بھی تھے، عمر اتنی ہی کوئی 70-75 سال، کمر خم کھا چکی تھی، کندھے جھک گئے تھے، لیکن جسم میں سستی نہیں تھی، بڑی تندہی تھی۔ ان کے ادھر ادھر آنے جانے میں وہ کوئی 10 بجے کے قریب آتے اور مسجد کی تمام صفوں کو ہلکے ہلکے جھاڑو دے کر صاف کرنے لگتے، کھڑکیاں، دروازے، دیواریں اور مسجد کی کرسیاں تک صاف کرتے۔ مجھے بڑا رشک آتا ان بزرگوں پر۔ مسجد کی خدمت کرنا بھی کیسی خوش نصیبی ہے، اور یہ بزرگ کتنے مطمئن تھے اپنے کام پر۔ اللہ تعالیٰ نے کیسا کام سونپ رکھا تھا انہیں۔ باقی بزرگ تو اپنا کام نپٹا کر چلے جاتے، لیکن 10 بجے آنے والے بزرگ وہیں برآمدے میں بیٹھے رہتے، بڑے متبسم اور نورانی چہرے والے۔ شروع میں بڑا جھجکتا تھا ان کے سامنے آنے سے، میں چاہے کتنی بھی دور بیٹھا ہوتا، میرا دماغ انہیں اپنے قریب محسوس کرتا رہتا۔ مجھے مسجد میں بیٹھے اٹھنے، کسی چیز کو ہاتھ لگاتے ہوئے، کسی چیز کو تکتے ہوئے، ان کے کام، ان کی محنت، ان کی محبت کا لمس محسوس ہوتا رہتا۔ بہرحال اچھے آدمی تھے۔ ان کی شخصیت کا سب سے نمایاں پہلو ان کا چمکتا چہرہ تھا۔ بڑھاپے میں کسی کو ایسا چہرہ نصیب ہو جائے، یہ بڑی بات ہے۔ ایک دن میرے پاس آئے اور میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ان کا روب ہی کچھ ایسا تھا، مجھے بیٹھنے کا اشارہ کر کے کہتے ہیں، یہ کیا ہے؟ ان کے ہاتھ میں القرآن تھا اور وہ سین اور میم کا جوڑ سیکھ رہے تھے۔ میں قرآن نہیں پڑھا ہوا، یہ امام صاحب کہتے ہیں، شروع کروں، کچھ نہ کچھ پڑھ لوں، کہتے ہیں۔ اتنے عرصے سے آ رہے ہو، یہاں بیٹھ کر پڑھتے رہا کرو۔ میں انہیں سے میم کا تلفظ بتایا اور خوش ہو گئے۔ میں نے اگلا تلفظ بتانے کی کوشش کی تو انہوں نے مجھے روک دیا، کہتے ہیں، اتنا ہی بہت ہے۔ میرے ذہن میں کئی سوال ہیں اور میں آج تک سوچ رہا ہوں۔ ساری زندگی قرآن پاک پڑھے بغیر گزر گئی۔ ان کے ایمان کی نوعیت کیا ہوگی؟ مسجد سے محبت انہیں کہاں سے کہاں لے آئی تھی۔ ان کی نورانی شکل و صورت اور داڑھی سے محسوس ہوتا تھا جیسے وہ حافظ قرآن ہیں، عالم ہیں، قاری ہیں، امام ہیں۔ وہ کسی طرح بھی کسی بہت بڑے دینی عہدے سے کم نظر نہیں آتے تھے۔ انہیں دیکھ کر لگتا نہیں تھا ان کی زندگی، ان کے روزمرہ کے معاملات قرآن و سنت پر عمل کیے بغیر گزر رہے ہیں۔ ہم جیسے لوگوں کو اتنی تو سمجھ آ ہی جاتی ہے کہ اگر کسی انفلوئنس کیسا ہے، ایسے لوگوں کی تعداد کوئی کم نہیں پاکستان میں اور شاید اسلامی ممالک میں۔ میں جب بغیر ترجمے کے صرف تلاوت یا ویسے ہی قرآن پاک سے عقیدت، محبت کی باتیں کرتا ہوں تو میرے ذہن میں ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں۔ انہیں تو ابھی قرآن پاک کے قریب جانے کی ضرورت ہے، قرآن پاک کو چھونے اور چومنے کی ضرورت ہے۔ انہیں تو دور رکھنے والے احترام سے قریب لانے والی محبت کی ضرورت ہے۔ ابھی ہمارے ذہنوں میں جو دین پر عمل کرنے یا نہ کرنے کا تصور ہے وہ بڑا عجیب ہے۔ ہم پوری زندگی قرآن پاک پڑھے بغیر بھی مسلمان ہیں اور دین پر عمل کر رہے ہیں، اور بہت اچھا عمل کر رہے ہیں۔ ہمیں اس احساس کو ختم نہیں ہونے دینا چاہیے۔ سمجھ کر پڑھنے اور پڑھ کر عمل کرنے کا تصور بہت اچھا ہے، لیکن اس کے بغیر بھی ہم مسلمان ہیں اور دین پر عمل کر رہے ہیں۔ اس گنجائش کو ختم نہیں کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو قرآن پاک پڑھنے کی
محبت جاگے، پھر ناظرہ پڑھے، پھر ترجمہ اور پھر تفسیر اور پھر غور و فکر اور پھر کچھ اور۔ ان سب کے اپنے اپنے درجات ہیں۔ بہرحال اس بزرگ کے خاکے میں کوئی بات بین السطور ہے جو بین السطور ہی رہے تو خوبصورت لگتی ہے، اور میں اسے بہت زیادہ واضح نہیں کرنا چاہتا۔ اللہ تعالیٰ ساری زندگیوں کو قرآن و سنت پر عمل سے